عباس ملک یہ سوال کرتے ہیں، نماز میں صرف فرض پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اگر صرف فرض پڑھیں، سنت اور نوافل نہ پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ کیا حکم ہے؟ ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ نماز میں صرف فرض پڑھنا، باقی جو سنت اور نوافل ہیں یہ نہ پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ فرض یعنی فجر میں صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیے، ظہر میں 4 رکعت فرض پڑھ لیے، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض اور عشاء کے صرف 4 رکعت فرض۔ صرف فرض پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اور سنت اور نوافل اگر چھوڑ دیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، فرض جو ہے نا یہ ضروری ہے، یہ ہم ہر حال میں پڑھیں گے، یہ لازم ہے، اور اگر آپ فرض چھوڑیں گے تو اس کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے، اور قیامت کے دن فرض کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی فرض پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذمے جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، وہ اس فرض سے بری و ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن جو سنتیں ہیں، ایک ہے سنت غیر موقدہ، ایک ہے سنت موقدہ، یعنی فجر کے فرضوں سے قبل جو سنت پڑھی جاتی ہیں 2 رکعت، یہ سنت موقدہ، اور ظہر کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں یہ بھی سنت موقدہ، اور فرضوں کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنت موقدہ، اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں یہ بھی سنت موقدہ، اور اسی طرح عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ تو سنت موقدہ جو ہے نا، ان کا بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا، ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوڑ دیا، آپ سفر میں کوئی شرعی عذر ہے، گاڑی نکل جائے گی، یا پھر آپ بیمار ہیں نہیں پڑھ سکتے، کبھی کبھار چھوڑ دینا یہ الگ بات ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن سنت موقدہ کو ترک کرنا اور اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، ایسا شخص پھر گناہ گار ہے۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو سنت موقدہ کو ترک کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ قیامت کے دن وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے، یعنی ایسا شخص شفاعت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ تو سنت موقدہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، تو سنت موقدہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو سنت غیر موقدہ اور نوافل ہیں، سنت غیر موقدہ یعنی عصر کے فرضوں سے قبل جو 4 رکعت سنت ہیں، یا پھر عشاء کے فرضوں سے قبل 4 رکعت سنت ہیں، یہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ اور باقی جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ظہر میں، مغرب میں اور عشاء میں، اگر کوئی شخص سنت غیر موقدہ اور نوافل کو پڑھتا ہے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کسی شخص کے فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو فرمایا کہ اس کے فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا، جو اس نے نوافل ہوں گے اس سے اس کی فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو نوافل کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا جو شخص سنت غیر موقدہ اور نوافل کو چھوڑ دے۔ بلکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس کے ذمے کوئی قضا نمازیں ہیں اسے چاہیے کہ وہ نوافل نہ پڑھے، بلکہ ان کی جگہ وہ اپنی قضا نمازیں جو ہے ادا کرے۔ تو سنت موقدہ کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، سنت موقدہ جو ہیں یہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار اس طرح ہو جائے چھوڑ دی، یہ الگ بات ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص ہمیشہ ترک کرتا ہے، اس کی عادت بنا لیتا ہے، تو ایسا شخص پھر قابل ملامت ہے، وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ باقی اگر کوئی فرض پڑھتا ہے تو فرض اس کے ادا ہو جائیں گے، وہ اس فرض سے بری و ذمہ ہو جائے گا جو اس کے ذمے فرض ہے۔ سنت موقدہ کو ترک کرتا ہے اور اس کی عادت بنا لیتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، وہ گناہ گار ہوگا، ایسا شخص قابل ملامت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔